السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر اور پروگرام کا نام ہے پورا سچ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ امریکہ کا سفیر اسرائیل کے اندر وہ پہلے بھی بہت ساری مسلمانوں کے حوالے سے باتیں کر چکا، لیکن اب اس نے ایک ایسی بات کر دی ہے جو بالکل ہضم نہ ہونے والی بات ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یروشلم میں بیت المقدس کی جگہ پہ امریکی سفارت خانہ بننے جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ بہت پہلے خدا نے کر دیا تھا، اور اب امریکی پرچم وہاں پہ لہرائے گا، اور یہ ٹرمپ کا ایک تاریخی فیصلہ ہے جو 2017 میں ٹرمپ نے اس کی منظوری دے دی تھی۔ اور آگے چل کے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور یہ کیا مسلم ورلڈ کو کیا میسج ہے امریکہ اور اسرائیل کا، اور جو ہم سب یہ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ اور اسرائیل شاید دور ہو گئے ایک دوسرے سے، وہ ساری چیزوں کا آج میرے خیال میں یہ جواب مل گیا ہے کہ یہ دور ہو بھی سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے، اور اس کے ساتھ ان کے کچھ اور دوست ہیں، ساتھی ہیں، سیاسی سابق وزراء ہیں، سابق ایم پی ایس ہیں، وہ بھی عبدالعلیم خان سے ملاقات کے وقت آئی پی پی میں شامل ہو گئے۔ ایک خبر اور جو ہمارے پاکستان سے سیاست کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آزاد جموں کشمیر انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ یہ بائیکاٹ انہوں نے کیوں کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو آغاز کر لیتے ہیں جی انٹرنیشنل ایشو اور بہت ہی تکلیف دہ معاملہ، لیکن ہمارے ساتھ جو مہمان آج موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ سردار عتیق احمد خان سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر رہے ہیں جی، ایک پورا تاریخ ساز رول ہے اس فیملی کا پاکستان کی سیاست میں، کشمیر کی سیاست میں۔ اکملزادہ چٹان پیپلز پارٹی کے انتہائی سینئر لیڈر، نظریاتی کارکن میاں سیف الرحمان دی نیوز کے ایڈیٹر رپورٹنگ، سینئر تجزیہ کار، اور کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب چیئرمین این ڈی ایف، یہ ایک تھنک ٹینک ہے جی جس کو وہ چلا رہے ہیں کرنل سیف قریشی صاحب۔ بیرسٹر شاہد مسعود صاحب پی ٹی آئی سے تعلق ہے، سینئر رہنما ہیں، وہ بھی آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ سردار عتیق احمد خان صاحب اگر پروگرام کے ساتھ شامل ہیں تو ان سے آغاز کر لیتے ہیں جی پروڈیوسر صاحب۔ اچھا جی، سردار عتیق صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، پھر لوکل ایشو پہ آتے ہیں، کشمیر کے معاملے پہ آتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے یروشلم کے اندر بیت المقدس کی جگہ پہ امریکی سفارت خانہ، بہت بڑا ہیوج امریکی سفارت خانہ بنانے کا ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے، ایم او یو سائن کیا ہے۔ اور یہ کیا میسج ہے مسلم ورلڈ کے لیے اور پاکستان کے لیے، سعودی عرب کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے، ایران کے لیے، کہ وہاں پہ جو ہم سب سوچ رہے تھے کہ ایران کی جنگ میں امریکہ اور اسرائیل الگ الگ ہو گئے، کیا یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ تو پوری مسلم دنیا کا، مسلم ورلڈ کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے؟ جناب سردار عتیق احمد خان صاحب۔ بہت بہت شکریہ، یہ بڑی سیریس ڈیولپمنٹ ہے۔ میری اس میں کہنا یہ ہے کہ اسرائیلی جو ہے وہ بہت دیر سے، ایران امریکہ جنگ تو ابھی شروع ہوئی، یا ایران اسرائیل جنگ ابھی شروع ہوئی، لیکن وہ بہت دیر سے جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں، اور اس منصوبے کے لیے انہوں نے سیاسی طور پر، معاشی طور پر، ڈپلومیٹیکلی، پولیٹیکلی، سائیکولوجیکلی اور ملیٹریلی، انہوں نے سارے موضوع پر جو ہے وہ کام مسلسل شروع کیا ہوا تھا۔ اس لیے اس کا کوئی فوری تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ ایران امریکہ کو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی یا تھوڑی ہوئی یا نہیں ہوئی تو اس کی وجہ سے اس کو رک جانا چاہیے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ایران امریکہ جنگ کے معاملے میں پاکستان کی صلاحیت کا ساری دنیا نے بے پناہ اعتراف کیا اور دل سے اعتراف کیا ہے، اور اسرائیلیوں کی بھی چیخو پکار ہوئی ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بہت بڑا اعتراف ہے پاکستان کی ڈپلومیٹک سکل کا، جو فیلڈ مارشل کی طرف سے، شہباز شریف کی طرف سے اور باقی لوگوں کی طرف سے دنیا بھر میں اس کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس لیے ان ساری باتوں کو ہم
صرف ایران امریکہ جنگ کے تناظر میں دیکھنا مناسب نہیں ہے. اس پر بہت دیر سے انہوں نے الگ الگ موضوع پر کام کیا ہوا تھا. تو ان کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ کام ایران کے خلاف جاری رہتا, امریکہ ان کی پشت پر کھڑا رہتا, بلکہ اسرائیلی کی خواہش یہ تھی کہ امریکہ اسرائیل کی خواہشات کی تکمیل کے لیے امریکی یہ جنگ لڑ کے دیں اور ایران خدا نخواستہ زیر بحث آئے, زد میں آئے اور اس کے بعد پھر مڈل ایسٹ میں اپنا دائرہ وسیع کریں. تو یہ بات چونکہ ہو نہیں سکی, اس میں ان کو بڑی سخت ناکامی ہوئی ہے. تو یہ جو سفارت خانہ قائم کرنے کا بیت المقدس میں, یروشلم میں, اور یہ جو منصوبہ ہے, ایک تو یہ بہت پرانا منصوبہ ہے. اس میں کوئی میرا خیال ہے 20-25 سال سے زیادہ پہلے کی یہ پلاننگ ہے, اور 30 سال کے قریب کی ڈیزائننگ ہے, پلاننگ ہے, اس پر وہ کام کر رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ میسج بالکل بہت اسٹرانگ ہے, کیٹاگورک ہے, اور عربوں کو انڈر پریشر لانے کا ایک واضح میسج ہے کہ وہ جو ابراہیمک ایکارڈ ہے اس کے وہ دستخط کریں, اس کے اندر آئیں, اور اگر نہیں آئیں گے تو پھر مغربی دنیا جو ہے وہ اپنی اس پالیسی پر عمل کرے گی اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ عرب دنیا کو بالکل اس وقت OIC کے لیول پر اور باقی جگہوں پر ایک عرب دنیا کے مسلمان ہیں جن کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے. انہیں مسلمانوں کی قوت کمزور کرنے کے لیے انہوں نے خلیجی ریاستوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک آدھ کو جو ہے وہ UAE کی حد تک انہوں نے تھوڑا سا فاصلے پیدا کیا عرب ملکوں کے اور ان کے درمیان. تو ان سارے چیزوں کو ذہن میں رکھ کے تو مسلم دنیا کو اور اس میں پاکستان کو بھی انیشیٹو لینا ہے. ایران کا بھی رول ہے, ترکی کا رول ہے, اس لیے کہ اس ساری بات کے بعد ایران کے بعد اگر وہ پاکستان کی طرف ہمت نہیں ہوگی انشاءاللہ کبھی پڑے گی تو ترکی کی طرف وہ رخ کر سکتے ہیں اس کسی خرابی کا. تو اس لیے یہ بڑا اسٹرانگ میسج ہے ان کی طرف سے اور بڑا زہریلا میسج ہے. تو اس کی روک تھام تو خیر کتنی ہوگی نہیں ہوگی لیکن اس پہ عرب دنیا کو, مسلم دنیا کو اپنا رول جو ہے وہ بالکل بلا ادا کرنا پڑے گا. جی ادا کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے کان صاحب, یہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب میسج دیا ہے امریکی سفیر نے, اور یہ جو ان کا MOU سائن ہوا ہے اس پہ دستخط ہو گئے ہیں, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں آج وہاں پہ انہوں نے جب کہا کہ امریکی پرچم ہم یروشلم کی سرزمین پہ لہرائیں گے, اور یہ ایک نیا بالکل ہی ایسا سفارت خانہ ہوگا کہ جو اسرائیل میں ہماری سفارتی سرگرمیوں کی ماں کا کام کرے گا, مدر آف ڈپلومیسی. پھر ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ 3800 سال پہلے خدا نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ ہم یہ کریں گے. یعنی مجموعی طور پہ آپ سمجھیں کہ اس کو خالصتاً وہ ایک مذہبی ایک صلیبی جنگ بنا کے وہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی ٹرمپ کی جو ٹیم ہے ساری, وہ اب بھی اتنے جنونی قسم کے یہودی اس میں موجود ہیں. یہ ٹرمپ بے شک صلح کر لیں, بے شک ایران کے ساتھ یہ ساری باتیں کر لیں, اور ہم بھی امن کا کریڈٹ لے لیں, سارا کچھ اپنی جگہ, لیکن اصل ایجنڈا ان کا اپنی جگہ موجود ہے. جو مسلمانوں کے خلاف بغض ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راحت بھائی, یہ بڑا کلیئر میسج ہے تمام مسلم ممالک کو کہ اپنے اپنے اختلافات ختم کر کے فوری طور پر یکجا ہو جائیں. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کی کاشی. تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ نیل کے ساحل سے لے کے واشنگٹن کے پینٹاگن ہاؤس تک, یہ ہم تو جتنے مسلم ممالک ہیں امریکن کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ بہت امن کے اور بہت اخلاق کے اور ڈپلومیسی کے اور بڑے اعلیٰ معیار کام کرتے رہے ہیں. ہم نے کبھی ٹیرورزم کو یا اس قسم کی حرکتوں کو یا مذہبی جنون کو کبھی ہوا نہیں دی. آپ مڈل ایسٹ کو دیکھیں, سارا مڈل ایسٹ امریکہ کی جیب میں رہا. $1 ٹریلین ساتھ وہ ایئر کرافٹ بھی گفٹ میں دے کے بھیجا تھا, سال بھی نہیں ہوا. اور انہوں نے کیا ریٹرن کیا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ امریکی تھنک ٹینک اتنے بیوقوف اور پاگل نہیں ہیں, ان کو اپنی نیشنل انٹرسٹ کا دھیان ہے. وہ اسرائیل کی انٹرسٹ پہ یہ کام نہیں کر رہے. ان کا کنسٹیٹیوشن, ان کی پارلیمنٹ, ان کے عوام
امریکی عوام ان کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ یہودی اسٹیٹ کے پیچھے کھڑے ہو کے تو اس قسم کی حرکتیں کریں نتنیاہو کو خوش کرنے کے لیے. یہ ایک ہوائی منصوبہ ہے, یہ ایک بیوقوفی والی بات ہے, اس کو دنیا میں کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا. انہوں نے کیا سمجھا ہے مسلمان ملکوں کو؟ انہوں نے مسلمانوں کے ایمان کو ٹیسٹ نہیں کیا ایران میں, پاکستان میں, باقی جگہ پہ. کوئی شک شبہ ہے تو میرا خیال ہے وہ بڑی جلدی دور ہو جائے گا. کر صاحب ابھی تک تو دیکھیں نا, یہ خبر بریک کی ہے کدے چینل نے, باقی تو کسی چینل نے یہ خبر کو بھی پک نہیں کیا, اور اس پہ کوئی ریئیکشن مسلم دنیا سے ابھی تک آنا چاہیے تھا نا, اس طرح کا ریئیکشن جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں. لڑنا تو بہت بات کی بات ہے, کم از کم بیانات تو ساری مسلم ورلڈ سے آنے چاہیے نا. راحت بھائی, میں نے اسی لیے شروع ہی مسلم حکمرانوں سے کیا ہے. عوام میں تو کوئی کمی نہیں ہے. ایران میں عوام دیکھے آپ نے, وہ تو جدھر گولہ باری ہوتی تھی ادھر کھڑے ہو جاتے تھے سڑکوں پہ آ کے. سب لڑنا تو حکمرانوں نے ہے نا جی, حکومت نے فیصلے کرنے ہیں نا جی. ہر ملک کے عوام بیچاری کیا کرے گی؟ عوام خود فلسطین لڑنے کے لیے تو نہیں جا سکتی. اگر پاکستان کی ساری عوام بھی فلسطین کے ساتھ ہو, حکومت نہ ہو, تو عوام کیا کر لے گی؟ اسی طرح سعودی عرب کی ساری عوام فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو, اسٹیٹ اگر فیصلہ نہیں کرے گی تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ راحت بھائی, میں ایک چیز آپ کو عرض کروں, یہ ٹھیک بات ہے آپ کی 78 سال ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے عوام کو بھیڑ بکریاں کی طرح ٹریٹمنٹ, مگر وہ وقت چلا گیا ہے. یہ پاکستان اور ایران کی جنگ کے بعد لوگ بہت جاگ گئے ہیں. لوگ بہت اپنا نقصان کرا کے اپنے مال کا, اولاد کا, پراپرٹیز کا ملبہ پڑا ہوا اس وقت مسلم ورلڈ میں. ابھی ان کو روکا نہیں جا سکتا. یہ میں آپ کو عرض کر دوں, اگر کوئی حکمران یہ سمجھے گا کہ وہ امریکن کے ایجنڈے پہ چل کے مسلمانوں کو بیوقوف بنا سکے گا تو نہیں بنا سکے گا. آئی تھنک وہ ٹائم گزر گیا. اور یہ منصوبہ بھی جو ہے, یہ منصوبہ اس لیے ہوا میں ہے کہ یہ منصوبہ اگلے 25 سال کا ہے, اور آگ اس سے رہے اسرائیل کے ایمبیسڈر سے جو کہ اسرائیل میں بیٹھا ہوا ہے, اور اس کی جتنی باتیں وہ کرتا ہے اور بعد میں پینٹاگن ان کو ڈینائی بھی کر دیتا ہے. آپ دیکھیں گے اس کی کلیریفیکیشن آ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ سفر رحمان صاحب ایک طرف ایران سے دوستی کی باتیں ہیں, $300 بلین ری ہیبلیٹیشن پہ دینے کی باتیں ہیں, ان کی کنسٹرکشن سارا اس کو کنسٹرکٹ کرنے کی باتیں, دوسری طرف یہ باتیں. تو یہ میسج کیا دے رہا ہے امریکہ؟ ایران آج آیا نا جی, ایران آج پکچر میں آیا نا. تو پاکستان کا جو کولیشن سپورٹ فنڈ ہے $130 بلین سے $200 بلین کے درمیان, جو ہم نے 20 سال افغانستان کا سارا نتیجہ بھگتا ہے, تو وہ ہمیں کدھر گیا؟ اس میں تو وہ آپ کو جا کے پہنچاؤ گے منگما کہ آپ کو $1 ارب مل جاتا ہے IMF سے, وہ بھی ترلے کر کے. تو آپ کا $200 بلین کا نقصان ہوا پاکستان کا, وہ ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے نہیں ہے. وہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ وہاں پہ ایک منافقت پائی جاتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے امریکہ کے اوپر کہا جاتا ہے جی اتنے قرضہ جات ہیں, اتنے $1 ٹریلین کے, 14 ٹریلین. تو کوئی صاحب کہنے لگے یار وہ تو ایک طاقتور ملک ہے, وہ قرضے کا کیا پرواہ کرتا ہے, اس نے کون سا قرضہ دینا ہے. تو یہ کمٹمنٹس جو ہیں نا, یہ منافقانہ قسم کی کمٹمنٹس ہیں. اور دیکھیں, مجھے تو ابھی نہیں یہ سرے بیل منڈے چڑھتی نظر آ رہی. ٹھیک ہے, یہ وقتی طور پہ کچھ وہ بینیفٹس لے لیں اس پیس ایگریمنٹ کے ذریعے, ایران کو تھوڑا لالی پاپ دے دیں. اب ایران والے بھی آسانی سے تو لالی پاپ نہیں لیں گے, ایک پوری مزاحمت ہو رہی ہے. باقی میں تھوڑی سی ریسرچ کر کے آیا تھا آنے سے پہلے, یہ سوال میرے سامنے تھا. یہ یروشلم میں مئی 14 2018 کو 2018 کو سفارت خانہ چلا گیا تھا یروشلم میں, پہلے تل ابیب میں تھا. اب وہ ایک پرماننٹ بنانا چاہ رہے ہیں, اور وہ ایلن بائی کمپلیکس میں بنائیں گے جو جنوبی یروشلم میں ہے. یعنی کہ یہ وہاں نہیں ہوگا مسجد الاقصیٰ کے, نہ ٹیمپل ماؤنٹ میں ہوگا جو یہودیوں کا. لیکن جو بات اصل سوچنے والی ہے کہ وہ جو ایک مذہبی اس میں ٹچ دیتے ہیں نا, بڑی دیر سے وہ دینے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں یہ تو ساری پوری سرزمین ہمیں خدا تعالیٰ نے ہمارے سے وعدہ دیا تھا, یہ ہمارے لیے انہوں نے مقرر کر, یہ ہمارے لیے, یہ زمین ہی ہمارے لیے وقف تھی, یہ جگہ یہ ساری ہمارے لیے ہے. اور اس میں کسی عیسائی کا, بلکہ وہ عیسائیوں کو بھی نہیں مانتے. کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے بننے سے پہلے, امریکہ بعد میں بنا ہے, یہ فیصلہ پہلے ہو گیا تھا. اور اس میں وہ کہتے ہیں پرومس لینڈ ہے. اور دوسرا یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ ایک دونوں پارٹیاں, اچھا اس میں امریکہ کی دونوں بڑی پارٹیاں یکسو ہیں. یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ آج کل ریپبلکن اقتدار میں ہیں, ٹرمپ جو ہیں, اور جو ڈیموکریٹس ہیں ان کو تنقید کرتے ہیں, لیکن اسرائیل کے معاملے میں دونوں پارٹیاں کٹھی ہیں.
یعنی کہ دونوں کا ایک ہی سوچ ہے اسرائیل کے بارے میں. اور مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ صہیونی ریاست اصل میں امریکہ ہے, اسرائیل نہیں ہے. نہیں, ان کا غلبہ ہے جی ہر چیز پہ, ہر چیز میں ان کا پولیٹیکل پارٹیز پہ, اور جو دیکھیں نا راڈس چائلڈ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن پہ, میڈیا پہ, بینکوں پہ, ہر چیز پہ کنٹرول ہے, لابنگ فرمز پہ, ہر چیز پہ ان کا قبضہ ہے. پروفیسر شاہد مسعود صاحب, کوشچن آپ کے سامنے ہے, آپ اس پہ کیا رسپونڈ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالفقار راز صاحب, آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. گزارش یہ ہے کہ یہ تو میرے مذہب کے اندر اور میرے دین نے یہ بات مجھے بتا دی کہ یہود و نصارہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. اور اس کی تازہ مثال آپ نے دیکھی جب آگے بات کر رہے تھے کہ جب اسرائیل نے اٹیک کیا ایران کے اوپر تو امریکہ فوراً بھاگ کر آیا, اور یہ پوری کی پوری وار جو ہے وہ ایران اور امریکہ کی ہوگی. اسرائیل تو شاید درمیان میں تھا ہی نہیں, بلکہ وائلیشنز جہاں پہ ہوتی تھی وہاں پہ اسرائیل ہوتا تھا, اور وہ ان چیک گئی ہیں ایک کافی عرصے کے دوران. جو آپ نے دیکھا وار کے اندر انہوں نے جو ہے لیبنان کے اوپر حملے کیے, انہوں نے ایران کے اوپر دوبارہ حملے کیے, انہوں نے اسپوائلر کا رول پلے کیا, لیکن کسی طرف سے کچھ چیک آیا امریکہ کی طرف سے, جو امریکہ اس کے اندر ایک بات کر رہا تھا اور بیٹھ کے یہ ساری جو ہے سیٹلمنٹ ڈیل بنا رہا تھا, لیکن کسی نے اس کو نہیں روکا. اور آج دیکھیں جس طرح کے ایم او یو وہ سائن کرنے جا رہے ہیں, جیروسلم, یہ ایک انٹرنیشنل لا کی بھی وائلیشن ہے کہ جیروسلم جو ہے یہ ڈسپیوٹڈ پارٹ ہے ابھی تک, اور یہاں پہ مذہبی جو ہے مقامات ہیں تینوں مذاہب کے لیے, اور آپ وہاں پہ اور اسرائیل اور جو ہے فلسطین یہ دونوں چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کیپٹل ہو وہ جیروسلم ہو. آج آپ اس کیپٹل کے اندر جو ہے وہ امریکن ایمبیسی کھولنے جا رہے ہیں اور اس کو اسرائیل کا حصہ ایک طرح سے آپ بنانے جا رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ امپارشیلٹی جو ہے امریکہ کی کہاں پہ رہ گئی؟ وہ تو کھل کے سامنے آ گیا کہ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں, وہ ہمیشہ سے اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا, جس طرح آگے آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا. تو اس کے بعد دیکھیں آج جو ہے ہمارے جو ترکی کے پریزیڈنٹ ہیں طیب اردوان, ان کی ایک بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ آئی ہے اس حوالے سے کہ امریکہ کو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور اگر یہ ایسا کرے گا تو مسلم ورلڈ اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی. لیکن دیکھیں ہمارا آج رول بہت امپورٹنٹ ہے بینگ پاکستانی. میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب پورا ڈیلیگیشن لے کے 9 کو جا رہے ہیں آیت اللہ خامنہئی صاحب کی فیورل کے سلسلے میں بھی, اور ہم لوگ میڈیٹر تھے یہ سارے پیس پروسیس کے اندر, ہم لوگ غزہ پیس بورڈ کا بھی حصہ تھے. تو آج میرا خیال ہے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ایک بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ امریکنز کو جانی چاہیے تھی کہ آپ لوگ ایک طرف سیٹلمنٹ کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف آپ خود پارٹی بن کے سامنے آ رہے ہیں مسلم ورلڈ کے خلاف. ہمارے لیے بہت مقدس ہے یہ مقام جو ہے جیروسلم کا, اور ہم کسی صورت بھی یہاں پہ دیکھیں بیٹھ کے سیٹل کر کے چیزیں آگے چلا جا سکتا ہے, لیکن اگر اس طرح پارٹی بن کے چلیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ شاید یہ چیزیں آگے منطقی انجام تک نہ پہنچے, اور مسلم ورلڈ کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور اس کے اندر پاکستان کو لیڈ لینی پڑے گی. دیکھیں آج طیب اردوان کی تو سٹیٹمنٹ آ گئی, لیکن ہماری گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی, جس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں کھل کے اس معاملے کے اندر بات کرنی چاہیے, پبلک ایٹ لارج کو انوالو کرنا چاہیے, اور پارلیمان کے اندر اس معاملے کو ڈسکس کرنا چاہیے, تاکہ ایک پاکستان کی یکجا آواز جو ہے پوری دنیا عالم تک جا سکے. بالکل ٹھیک ہے. سردار عتیق صاحب, کشمیر کے ایشو کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. آج کی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں دو کشمیر کی سیاست کے حوالے سے. ایک وقت تھا کہ کشمیر کی سیاست آپ اور آپ کی فیملی اور خاندان کے گرد گھومتی تھی, آپ کا بڑا رول ہے کشمیر کے حوالے سے سیاست میں. تو آج تنویر الیاس صاحب استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے, ان کے کچھ ساتھی چلے گئے, پی ٹی آئی نے وہاں پہ بائیکاٹ کر دیا. یہ تو پی ٹی آئی کے بائیکاٹ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ سیدھا آئی پی پی الیکٹ ہو جائے گی, اس کے سارے لوگ ادھر چلے جائیں گے؟ یہ کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ جی گزارش یہ ہے کہ سارے ملک میں استحکام کا سیاسیت میں استحکام کا سلسلہ ہے, اور آزاد کشمیر میں خاص طور پہ پچھلے چند سالوں سے آپ اگر دیکھیں تو سیاسی اور نظریاتی اور پارلیمانی جو انتشار ہے اور عدم استحکام ہے وہ مسلسل اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب پی ٹی آئی ایک بڑی پارٹی ہے, ان کو الیکشن سے بائیکاٹ, پہلے مرحلے میں انہوں نے پاکستان میں مہاجرین کی جو نشستیں 12 ان پر بائیکاٹ کیا 1-2 دن پہلے, اور اس کے بعد آج انہوں نے آزاد کشمیر کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا. اب ایک جمہوری پارٹی ہے اور جمہوریت کا دعویٰ یقیناً وہ کرتے ہیں, تو انہیں ڈیموکریٹک پروسیس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر کے رکھنا چاہیے کسی بھی آدمی کو,
وہ PTI ہو یا آپ یا میں ہوں، کوئی بھی پارٹی جو جمہوریت کی بات کرتی ہو، جمہوری نظام میں یقین رکھتی ہو، اسے انتخابی جمہوری عمل سے الگ نہیں ہونا چاہیے اور اسے سارے نظام کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. آپ کے خیال میں کیوں یہ فیصلہ کیوں آیا ہے؟ یہ آخر یہ غیر جمہوری فیصلہ اس کے باقی بھی اسباب ہوں گے، لیکن ایک سبب یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو کچھ نوجوان احتجاج کر رہے ہیں ان کا مطالبہ تھا کہ آزاد کشمیر میں الیکشن نہیں ہونا چاہیے، وہ اس سارے ڈیموکریٹک پروسیس کے خلاف ہیں، مہاجرین کی سیٹیں نہیں رہنی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو PTI نے وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ان کا ساتھ دیتے دیتے بالکل اس بیانیے کا حصہ اس ماضی قریب میں بنتے گئے ہیں، اور وہ جو ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں ان میں سے بعض مطالبات کو بہت آؤٹ رائٹ سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو کچھ تو پبلک ویلفیئر کے مطالبات ہیں، اس میں سے کسی نے بھی ان کو ظاہر ہے اس میں عزم تعاون نہیں کسی نے کرنا، سب نے اس کی سپورٹ ہی کرنی ہوتی ہے، لیکن بعض باتیں جن کا تعلق آئین کے ساتھ ہے، قانون کے ساتھ ہے. کشمیر میں تو سردار صاحب ان کو بلے کا نشان بھی مل گیا تھا، اور ان کے بائیکاٹ کرنے سے فائدہ کس کو ہوگا؟ دیکھیے، ایک تو سارا جمہوری پروسیس جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، پہلی بنیادی بات ہے. دوسرا ان کے بائیکاٹ کرنے سے وہ جو لوگ آج بہت سخت بیانیے کے ساتھ جو آئین کے خلاف، قانون کے خلاف، ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف احتجاج میں جذباتی باتیں کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ صبح شام آپ اور سنتے ہیں، تو اس کا فوری فائدہ جو ہے وہ ان کو پہنچے گا، ان کے بیانیے کو پہنچے گا کہ یہ ایک بڑی پارٹی جو کل تک بس اقتدار تھی پاکستان میں آزاد کشمیر نے، اس نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ الیکشن پروسیس سے آؤٹ ہو گئے ہیں. اکبر زادہ چٹان صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. چٹان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، PTI نے بائیکاٹ کر دیا اور وہاں پہ علیم خان کی دوبارہ انٹری ہوئی ہے. IPP کے اندر سابق وزیر اعظم پیپلز پارٹی چھوڑ کے بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے کے وہ IPPs کو پیارے ہو گئے، تو چونکہ استحکام پاکستان اس کا نام ہے پارٹی کا، تو آپ کے خیال میں استحکام تو آ جائے گا کشمیر کی سیاست میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کو سیاسی عمل سے بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ گراؤنڈ چھوڑ دیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں تو پھر تو آپ کھیل سے آؤٹ ہو گئے. آپ تو تب کھیل سکتے ہیں جب آپ گراؤنڈ کے اندر ہوں. لیکن PTI نے اگر بائیکاٹ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ PTI کا دعویٰ تو یہ ہے کہ اس ملک کے کروڑوں عوام جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، وہ PTI کے ساتھ ہے. یہ اور بات ہے کہ ہر ہفتے میں علیمہ باجی صاحبہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اگلے بار 10,000 لوگ یہاں پہ آ جائے اڈیالہ جیل پہ، لیکن ابھی تک 100 لوگ جو ہیں وہ بھی اڈیالہ جیل تک نہیں آئے. لیکن دعویٰ تو یہ لوگ لاکھوں کے کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے گلگت بلتستان میں جو اپنا پوزیشن دیکھ لیا تو ان کو سمجھ آئی ہے کہ کشمیر میں بھی ہمارے یہی پوزیشن ہوگا، تو اس وجہ سے میرے خیال سے ان لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا. دوسری بات یہ کہ سیاست ہر ایک کا حق ہے، علیم خان صاحب کا بھی حق ہے، استحکام کا بھی حق ہے، ہر ایک کا حق ہے. لیکن یہ کہ یہ پارٹیوں میں آنا جانا یہ نیچرل ہو، یہ آرٹیفیشل نہیں ہو، یہ سیاسی انجینئرنگ کے ذریعے نہیں ہو تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر یہ عمل ایک سیاسی انجینئرنگ کے تحت ہو، آرٹیفیشل ہو، تو پھر سیاست کے لیے بھی، کشمیر کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. تنویر الیاس صاحب جو پیپلز پارٹی میں گئے تھے تو اس وقت نیچرل تھا، آرگینک تھا، یعنی انجینئرنگ نہیں تھا، یعنی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے؟ دیکھو، پیپلز پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے، اس میں لوگ آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں، لیکن الحمدللہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کسی کا کندھا استعمال نہیں کیا ہے. ہم نے جتنے الیکشن جیتے ہیں، چاہے وہ سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو، جدھر بھی ہو، سارے کام 45 کے ہیں. ایک بھی ممبر پہ ہمارا کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ وہ پام 47 کے ذریعے جیتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، یہاں لے کے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. PTI کے پاس چلے جاتے ہیں. میرے سے شاید منصور صاحب سے پوچھ لیتے ہیں
پی ٹی آئی نے ایک بڑا ہی غیر جمہوری فیصلہ کیا ہے بیرسٹر شاہد مسعود صاحب. سارے سیاسی لوگ کہہ رہے ہیں اور ماضی اس کا گواہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ ایسا فیصلہ کیا تھا تو بہت دیر تک ان کو یہ پچھتانا پڑا اس پہ. تو سیاسی لوگ تو سیاست میں رہ کے فیصلہ کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں, مقابلے سے بھاگتے تو نہیں ہیں. بیرسٹر شاہد مسعود صاحب, کویسچن ہے, بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے جو آج کا ہوا, جو حالات بنے. گزارش یہ ہے کہ لیگلی سپیکنگ اور پریکٹیکلی سپیکنگ پاکستان تحریک انصاف اگر بائیکاٹ کا اعلان نہ بھی کرتی تو پاکستان تحریک انصاف الیکشن پروسیس کا حصہ نہیں ہے آزاد کشمیر کے اندر, کیونکہ اسلام جو ہے آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے ایک آرڈر کیا کہ جی ان کو سمبل الاٹ کیا جائے. اس کے خلاف جو ہے حکومت وقت چلی گئی سپریم کورٹ کے اندر اور وہاں پہ وہ آرڈر سسپینڈ ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو اس کا انتخابی نشان ہے وہ نہیں ملنے جا رہا ان الیکشنز کے اندر, اور جس نے بھی کھڑا ہونا ہے پاکستان تحریک انصاف نے, اس نے آزاد طریقے سے کھڑا ہونا ہے. اور دو طرح سے میں اس چیز کو دیکھتا ہوں. 2024 کے الیکشن کو اگر آپ دیکھیں تو استحکام پاکستان پارٹی کو لانچ کیا گیا اور ایک دو یا تین چار سیٹیں انہوں نے جیتی, اور اس کے بعد پھر جب گلگت بلتستان کے الیکشن آئے تو یہی پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اور جو نان پولیٹیکل فورسز ہیں وہ وہاں پہ ایکٹیویٹ ہوئی ہیں, اور 4 لوگ جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کے اندر چلے گئے ہیں. آج آزاد کشمیر کے اندر تنویر الیاس صاحب کا جانا اور ساتھ ان کے کچھ ایکس منسٹرز کا جانا وہ یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ نان پولیٹیکل فورسز یہاں پہ بھی ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں. اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے, دیکھیں سردار تنویر الیاس صاحب تھے کون؟ 2021 کے اندر یہ پاکستان تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں آزاد جموں کشمیر کے. اس کے بعد 2022 کے اندر جب عبدالقیوم خان نیازی صاحب کو جو ہے وہ ریزائن کرتے ہیں تو ان کو وہاں پہ جو ہے وہ پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف سے. 2023 میں یہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ہے اپنی سیاست چھوڑتے ہیں اور پھر یہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر آتے ہیں, اور جب آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کچھ نہیں مل رہا تو استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ کے سامنے کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے, جہاں سے اچھی چیز یا جہاں سے اقتدار مل سکتا ہے یہ بھاگ کے اس سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. اور دوسری بڑی وجہ جو ہم لوگ بار بار یہ بھائی جان آپ کی پارٹی میں تھے اپنا بیرسٹر صاحب, یہ آپ کی پارٹی میں تھے اور آپ نے ان کو بڑی خوشی لیا تھا اور آپ کے پاس بھی ایسے ہی بھیجا گیا تھا. میں نے بالکل پہلے وہ ساری بات کا ذکر کیا. اس وقت یہ بہت اچھے تھے, اب برے کیسے ہو گئے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں جی کہ جب ڈسکوالیفائی ہوئے اور اس کے بعد نظر آیا کہ اب اقتدار کے ساتھ نہیں رہیں گے. دیکھیں یہ جو سیاست ہے نا, سیاست کے اندر ہر وقت وہ پنجابی کہتے ہیں چھاننی لگی ہوتی ہے. عوام بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کون سا آدمی اپنے ذاتی مفاد کے لیے پارٹیوں کے ساتھ کھڑا ہے, اور جہاں پہ ٹیسٹنگ ٹائم آتا ہے اور وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کسی اور طرف جاتا ہے, تو باقی پارٹیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے. دوسری بنیادی وجہ جو پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا, الیکشن کمیشن آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں جو پریلیمنری ووٹر لسٹ تیار ہوئی ہے اس کے اندر بہت سارے فلاز موجود ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس الیکشن پروسیس کو تھوڑی دیر کے لیے پوسٹ پون کیا جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان, الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر کی ریکمنڈیشنز کے اوپر, تاکہ جب تک ووٹر لسٹ کے اندر ٹرانسپیرنسی نہیں آ جاتی آپ لوگ آگے لے کر نہ چلیں. تیسری ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سول رائٹس جو ہیں وہ ایبروگیٹ کیے ہوئے آپ نے آزاد کشمیر کے اندر, وہاں پہ ایک کیفیت ہے, ایک سیاسی انتشار ہے, ایک سیاسی پولیٹیکل انریسٹ ہے, اور آپ آنے والے 20 یا 22 دنوں کے اندر 27 کو یہاں پہ الیکشنز کروانے جا رہے ہیں. شاید یہ صحیح طرح جمہوریت کا عکاسی نہ کر سکیں, شاید لوگ صحیح طرح, کیونکہ آج وہاں پہ تھوڑی ایک سپریشن کی کیفیت تو ہے, وہاں پہ لاک ڈاؤن تو ہے, وہاں پہ انٹرنیٹ تو بند کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں روز روشن کی طرح آیا ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی آ گئی, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ بھی آ گئی. تو کیا مذائقہ ہے کہ تھوڑا عرصہ ڈیلے کر لیا جائے اس الیکشن کو, وہاں پہ پولیٹیکلی اسٹیبل کر لیا جائے اس خطے کو, اور اس کے بعد الیکشن کروا لیا جائے. بیرسٹر صاحب آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا. میاں سیف الرحمان صاحب, آپ یہ دونوں ہی بہت ہی اہم فیصلے ہیں, ان دونوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ سردار تنویر الیاس کا
ایسے موقع کے اوپر ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. آئی پی پی میں چلے جانا, اور آئی پی پی ایک سرپرائز گلگت میں بھی دے چکی ہے, جی دے چکی ہے. اب یہ دوسرا سرپرائز انہوں نے دے دیا, اور آگے حکومت سازی ہونے جا رہی ہے. اور یہاں پہ آپ کے خیال میں نون لیگ آئی پی پی مل کے گورنمنٹ بنائیں گے, پیپلز پارٹی آئی پی پی بنائے گی, کون اپوزیشن میں ہوگا, کیا آپ کو فیوچر نظر آ رہا ہے؟ نہیں, آپ نے ابھی برسٹر صاحب کو ایک سوال کیا تھا کہ پہلے ان کو آپ کی طرف بھیجا گیا تھا, تو بات تو اسی میں, آپ سارا راز اسی میں مضمر ہے کہ یہ بھیجنے بجانے کا جو عمل ہے, یہ تو کہیں نہ کہیں سے بیٹھ کے کچھ اس طرح کے معاملات طے ہو جاتے ہیں کہ جی آپ بعض کا دیکھیں, یہ لوگ خود ہی بڑے سیانے ہوتے ہیں, خود بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں. یہ مائگریٹری برڈز آتی ہیں نا جی سربیا سے پاکستان میں, جب سرد موسم آنے لگتا ہے تو وہ پہلے فلائی کر کے کسی سیف مقام پہ آ جاتی ہیں. تو یہ ہمارے ہاں تو سیاستدان سارے وہی جو میں سمجھتا ہوں مائگریٹری برڈز کی طرح ہیں, جو باقاعدہ ایک ڈالی سے اٹھے دوسری طرف آگے محفوظ مقام پہ آگے. پھر یہ ہے کہ ان کو میسیجز بھی آ جاتے ہیں. ہمارے ہاں پیغام رسانی تو ختم ہی نہیں ہوئی آج تک, سارے فیصلے اسی طرح ہی ہوتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ جو آپ سرپرائز کی بات کر رہے ہیں استحکام پاکستان, مجھے تو اس کا یہی ایک شکل دکھائی دے رہی ہے کہ نون لیگ, چونکہ نون لیگ بھی اسٹیبلشمنٹ کی میں سمجھتا ہوں گڈ بکس میں ہے, تو استحکام پاکستان پارٹی کے لیے کوئی راستہ بنایا جا رہا ہے. اور شاید ایک بیلنسنگ ایکٹ بھی ہے کہ جی بی میں تو آ گئی پیپلز پارٹی کو ایک ڈومینیٹنگ پوزیشن مل گئی, تو یہاں ایک بیلنسنگ ایکٹ کر دیا جائے کہ یہاں پیپلز پارٹی اگر نہیں بھی آتی تو چلو ان کو وہاں کا, یعنی میں سمجھتا ہوں دے دیا گیا ہے ایک انڈیا کے, جی آپ یہاں حکومت بنائیں اور یہاں بیلنس کریں, یعنی دیگر پارٹیز کو, دیگر پولیٹیشنز کو آگے میدان میں لایا جائے. ہمارے ہاں تو پولیٹکس ایسے ہی آپ گلگت بلتستان کا ڈیزائن دیکھیں جی کہ کچھ عہدے مل گئے آئی پی پی کو, جی ٹھیک ہے, گورنمنٹ مل گئی میجر پیپلز پارٹی کو, باقی رہ گئی نون لیگ رہ گئی. جی نون لیگ کا ایک جو کشمیر اور گلگت کے امور کا منسٹر ہوتا ہے فیڈرل, وہ نون لیگ کا ادھر بیٹھا ہوا سر پہ اوپر, گورنر ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کا یعنی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بیلنسنگ ایکٹ ہے نا تینوں پارٹیوں کو, اور ایسا سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اپوزیشن کون سی ہے, توازن قائم کیا گیا ہے, اور یہی توازن یہاں آپ کو مل گیا, یہاں ان کو دے دیں, ان کو نہیں ملے گا. حصہ بے قدرے جزا. کشمیر کے اندر بھی تو ایسے ہی ہوگا نا کہ امور کشمیر کے جو منسٹر ہے, جو جن کو فیڈرل گورنمنٹ کی پوری طاقت ہوتی ہے پیچھے, بالکل ہوتی ہے, وہ ساری طاقت کے ساتھ وہ موجود ہوں گے. کوئی وزیر اعظم ہوگا, کوئی کچھ ہوگا, سیف قریشی صاحب, آپ یہ کیسے اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں تو اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا کہ وقت سے پہلے ایک بلینئر جہاں چاہے جب چاہے وزیر اعلیٰ بننے کا امیدوار ہو کے تو کھڑا ہو جائے. اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے تنویر صاحب کی, کہاں سے آئے ہیں, پیرا شوٹر ہیں, اور کیا یہ اس ملک کا تماشا بنائیں گے کہ پیرا شوٹر باہر سے اوورسیز آتے ہیں, مال خرچ کرتے ہیں, پلازے بھی کھڑے کرتے ہیں, کاروبار بھی کھڑا کرتے ہیں, اور ایلیٹ کلاس کو, ان غریبوں کو لیڈ کرنے کے لیے وزارت بھی جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے طے کر دیتے. یہ وقت سے پہلے, الیکشن سے پہلے اس قسم کی موومنٹ سارے الیکشن کو سوالیہ نشان لگا دیتی ہے. جس کسی نے بھی یہ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ پری پول ریگنگ ہے؟ جی میں عرض کروں کہ یہ وقت سے پہلے انڈیکیٹ کرنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرنے جس نے یہ معاملہ کیا ہے اس کو بھی شاید سیاست کا یا فیئر الیکشن کا یا کم از کم ملکی معاملات کا تجربہ نہیں ہے. کرنا تھا تو الیکشن کے بعد کرنا تھا. نہیں ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی یہ دینا چاہ رہے ہوں کہ دا کنگ پارٹی نہیں, پہلے مطلب یہ ہے نا الیکشن سے پہلے بھی ایک الیکشن ہوتا ہے نا سر. میرا خیال ہے تنویر صاحب سے خرچہ کرانا چاہتے ہیں. اچھا, صحیح ہے, یعنی پورا استحکام کشمیر میں پورا استحکام ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ 2-4 ارب روپے لگوا کے. دیکھیے وقت آ گیا ہے کہ دیکھیے کشمیر کے اندر بڑے بڑے اچھے نام ہیں. ابھی عتیق صاحب تھے, ان کے والد کا بڑا, اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی لوگ لیڈ کرتے رہے ہیں ان تمام کی سرسز ہیں کشمیر کے ساتھ, ان کے والدین کی, ان کی پوری لائن ہے سیاست کی.
وہ عوام میں رہے ہوئے ہیں, لوگوں کی زبان جانتے ہیں, ان کے مسئلے مسائل جانتے ہیں. آپ ایک بندہ 25 سال باہر بیٹھا رہے اور باہر بیٹھ کے کیا کام کرتا رہا ہے, کیا اس کی بیک گراؤنڈ ہے, کیا اس کی سیاست ہے, ہمیں کچھ نہیں پتا. اور جب یہ اوورسیز پیراشوٹ کے ذریعے آتے ہیں تو پھر یہ راتوں رات ہی جگہ بنا لیتے ہیں. ایک رشی صاحب وہ پیراشوٹر بھی وہ اسی طرح ہیلی کاپٹر پہ بھی جاتے ہیں, وہاں پہ ایک ان کا محل ہے پورا کشمیر میں, اور وہ اوپر سے پیراشوٹ جیسے ہوتا ہے ایسے ہیلی کاپٹر سے جاتے ہیں, وہاں لینڈ کرتے ہیں اور اسی پہ بیٹھتے ہیں, اسلام آباد آ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ راحت بھائی میں نے بڑے پیراشوٹر دیکھے ہیں. نہیں اب آپ دوست میں تو وہ بیٹھ نہیں سکتے. مشرف صاحب کے ہوتے ہوئے پیراشوٹ کی لینڈ ہوا تھا, اس کے بعد وہ وفاقی حکومت سے نکلے نہیں. کئی میں نے دیکھے ہیں, آتے ہیں اور سیدھی کیبنٹ میں چلے جاتے ہیں. ابھی بس کر دیں یار, کوئی سیاست اگر ڈیموکریسی چلانی ہے تو ڈیموکریسی چلائیں. تو اگر آپ نے ڈیموکریٹ ہی نہیں رہنا, سیاست ہی نہیں کرنی, ووٹ کے اوپر آپ کا ایمان ہی کوئی نہیں ہے, یہ بھی پوچھ رہے ڈیموکریٹ ہے کون, خرچہ کر کے چیزیں خریدنی ہے, تو پھر تو یہ سارے لٹو پھٹو میں پڑ جائیں گے, پھر ڈیولپمنٹ فنڈ لگیں گے کہیں نہیں. اکبر زادہ چٹان صاحب یہ کہتے ہیں یہ پیراشوٹر جو آتے ہیں یہ پولیٹیکل کلچر کو خراب کر رہے ہیں, سیاست کو خراب کر رہے ہیں, جمہوریت کو ان سے بڑا خطرہ ہے. تو سیاسی جماعتیں ان کو لیتی کیوں ہیں؟ دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت بدل چکا ہے. یہ آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں لوگوں کا آنا جانا یہ ایک پرانا ان لوگوں کا روایت ہے, اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ جس کا مرکز میں حکومت ہے وہ اقتدار میں الیکشن جیت جاتے تھے اور سارے لوگ اس پارٹی میں جاتے تھے. لیکن اس بار آپ نے گلگت بلتستان میں دیکھا کہ گلگت بلتستان میں کیا ہوا, ایک تاریخ بدل گیا. اور یہ نہیں کہ گلگت بلتستان میں خود کمپین میں تھا, چیئرمین بلاول صاحب نے جو ٹیم بنایا تھا میں اس کا حصہ تھا, میں نے 26-27 دن گلگت بلتستان میں کمپین کیا ہے. اچھا جی, یہ نہیں کہ وہاں پہ سیاسی انجینئرنگ کا کوشش تاریخ کیا بدل گیا جی, ادھر تاریخ کیا بدل گیا؟ تاریخ یہ بدل گیا کہ پیپلز پارٹی کا مرکز میں حکومت نہیں ہے اور وہاں پہ الیکشن جیت گیا. تو وہاں پہ بھی سیاسی یہ امیر مقام تھا, پڑا ہوا تھا, یہ کیپٹن صفدر صاحب تھا, تمام فیڈرل منسٹر آتے تھے, وزیر اعظم نے دورہ کیا, وہاں پہ اعلانات ہوئی, استحکام پارٹی بھی بن گئی. تو استحکام پارٹی کا گلگت بلتستان میں کیا حشر ہوا؟ وہاں پہ بعد میں جو 4 آزاد لوگ تھے اس کو شامل کر دی, ووٹ کے ذریعے تو لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا, کسی نے بھی استحکام پارٹی کی کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو جنزی ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں جو جنزی ہے وہ ان چیزوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے. سرپرائز ان لوگوں کو ملے گا جو سیاسی انجینئرنگ کرتے ہیں. جنزی مانے یا نہ مانے, جنزی کی تو نہ ماننے کو تیار ہے, نہ کوئی اور پارٹی ماننے کو تیار ہے. وہ بیچارے تو لوارث ہے اس ملک کے اندر. جنزی کو تو ہمیں تانے کے لیے رکھا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ ان کی فیلنگز کیا ہے, ان کا نیریٹو کیا ہے, ان کی سوچ کیا ہے. یہ پرانے پولیٹیکل روایتی لوگ تو ان کی بات مان ہی نہیں رہے بیچاروں کی, نہ ان کو نوکریاں مل رہی ہیں, نہ ان کی جو سوچ ہے اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. شاید اور لوگ نہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین بلاول خود ایک نوجوان ہے اور ان کو ان کے جذبات کا بھی پتہ ہے, احساسات کا بھی پتہ ہے, اور وہ خود جاتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ گلگت بلتستان میں پچھلے الیکشن میں 22 دن انہوں نے گزارے تھے, اس بار انہوں نے 1 ہفتہ گزارا. گلگت بلتستان کے ہر جگہ گیا, لوگوں سے ملا, لوگوں کے رائے معلوم کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل لوگ کارکردگی کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کسی نے کیا کیا ہے. بالکل ٹھیک. گلگت بلتستان میں لوگوں نے اس وجہ سے ہمیں ووٹ دیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے وہاں پہ FCR کا خاتمہ کیا ہے, وہاں پہ ان کو تیل میں, آٹے میں, خوردنوش کے اشیاء پہ سبسڈی دی ہیں, وہاں پہ ہم نے اس کو ایک اسمبلی دیا ہے, ووٹ کا حق دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میرٹ کے اوپر وہاں پہ آپ کی گورنمنٹ بنی, میرٹ کے اوپر PTI کو وہاں پہ ڈنڈے لگائے گئے, میرٹ کے اوپر IPP بنی, میرٹ کے اوپر نون لیگ نکرے لگ گئی, اور میرٹ کے اوپر آپ کو گورنمنٹ مل گئی. اور برسٹر صاحب, برسٹر شاہد مسعود صاحب, کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہے کشمیر کراس پہ, ٹھیک, تو کشمیری بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ دیں گے, اور آپ دیکھ لیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سرپرائز کرنے والوں کو اطلاع یہی ہے کہ دونوں آپ کی گورنمنٹیں بنے گی. ویسے گورنمنٹ بننے سے پہلے بھی یہ خبریں آ چکی تھی. اتنا بڑا میرٹ ہے کہ پہلے ہی
हेड लाइनें लग रही थी सारे अखबारों में कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। तो बरसे शायद मसूद साहब, बिलावल साहब जवान भी हैं, जनजी को समझते हैं, जनजी उनको समझती है। आप क्या चूरन बेच रहे हैं पीटीआई वाले कि वो 72-76 साल नौजवान हैं, आप कहते हैं सारे नौजवान उनके साथ हैं, तो ये आप क्या बात करते हैं, हमें समझ नहीं आती। वो चटान साहब ने तो बात सही की है कि बिलावल साहब तो यंग हैं, जवान हैं, और जेंसी की बात करते समझ भी आती है। खान साहब ज्यादा जवान है। देखिए, एक तो जो चटान साहब ने बात की कि तारीख बदल गई गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, तारीख बदली नहीं चटान साहब। मैं आपको जो है करेक्ट करना चाहूंगा, तारीख दोहराई गई गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। जो 2023 के अंदर पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी, उसी का ही जो है वो एक नया वर्जन है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब आए आपके 2022-23 के अंदर, राजा रियाज साहब थे, वो भी सारे आपके साथ थे। आज क्या है, डिप्टी स्पीकर नून लीग से हैं, सारी पार्टियां हुकूमत के अंदर है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हुकूमत के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के अंदर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत के अंदर, डिप्टी स्पीकर मुस्लिम लीग नून का, ऑपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून का। समझ से बात बाहर है कि ये किस किस्म की डेमोक्रेसी। वो कहते थे ना, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। इनफैक्ट इट्स द बेस्ट रिवेंज ले रहे हैं ना, आवाम से लिया जा रहा है, सारे मिलके जो है। और दूसरी बात जो आपने की नौजवान के हवाले से, तो देखें इनको खौफ किस चीज का है। ये 25 साल जो 28वीं तरमीम के अंदर लेकर आ रहे हैं कि जी 18 साल से उम्र कम बढ़ा के 25 साल कर देंगे वोटर की, तो वो बिलावल के लिए तो नहीं कर रहे, वो तो इमरान खान के लिए कर रहे हैं ना। वो जो जिसको आप 75-76 साल का कह रहे हैं, आज का नौजवान अगर रोल मॉडल अपनी जिंदगी के अंदर किसी को देखता है तो इमरान खान है। और वो क्यों ना देखे, उसने पाकिस्तान का तशख्खुस पूरी दुनिया के अंदर उजागर किया। आज वो एक नजरियाती बिलावल साहब ने बड़ी सफारतकारी की। क्यों मियां साहब? बिलावल इज अ फेस, यानी बिलावल की मैं समझता हूँ एक करिश्मेटिक लीडर है। बरसे साहब को बात कंप्लीट मुझे अगर कंप्लीट कर लेने दें। जी जी, देखिए बात ये है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कभी पीपल पॉलिटिक्स करती थी, आजकल वो पावर पॉलिटिक्स कर रही हैं। जहां से इक़्तिदार मिलता है, जैसे मिलता है, अपने नजरिए के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते हुए उनको एक मिनट नहीं लगता। देखिए, इनका लीडर तो वो था जो शहीद जमहूरियत जुल्फिकार अली भुट्टो, बड़ा आसान था, उससे पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज करते और फांसी पे ना चढ़ते और इस मुल्क से चले जाते। इसी तरह ही जो है नवाज शरीफ ने जिस तरह किया, और मतलब बाकी जिन लोगों ने किया। 2008 के अंदर जब बेनजीर शहीद साहिबा आई हैं, मैं बड़ा रिगार्ड है उनका, लेकिन वो भी तो एक डील के नतीजे के अंदर ही वापस आई थी, जब अमेरिकन साथ आए और उसके बाद सऊदी अरेबिया ने इंटरवीन किया और फिर जो है नवाज शरीफ साहब वापस आए। आज आपकी हुकूमती पार्टी बार बार ये कहती है कि इमरान खान को हमने 3-4 दफा डील ऑफर की है, लेकिन इमरान खान किसी बात पे आने के लिए तैयार नहीं। और वो बात क्या है, वो है कि हर इदारे को अपने आईनी हदूदों कयूद के अंदर जाकर काम करना पड़ेगा। तो आए मेरे साथ बैठ के बात कर लें, पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर बैठ के बात करें। आज एक पार्टी को आपने बिल्कुल कॉर्नर कर दिया, उससे उसके लेजिटिमेट राइट्स, उसके सिंबल जो है बाकी इलेक्शंस के अंदर, और फिर आप हमसे ये पूछते हैं कि आप क्यों पॉलिटिकल प्रोसेस का बाइकआउट करते हैं, जब हमारे पे जमीन ही तंग कर दी गई, जब हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर गोलियां चला दी गई 26 नवंबर को, हम प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं तो आप हमारे सैफुर रहमान साहब। जनाब नहीं, आपका सवाल क्या है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो मॉडल बन रहा है कश्मीर के अंदर, ये गिलगित वाला सारा मॉडल दोहराया जाएगा उसी तरह? मुझे तो यही दिखाई दे रहा है। देखिए मॉडल बन कहाँ रहे हैं, मॉडल किस तरह के बन रहे हैं। नहीं, वो तो कहते पीपल्स पार्टी को मेरिट के ऊपर गवर्नमेंट मिली है। नहीं, आप हमें खबरें देते रहे पहले। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में मेरिट है अभी पॉलिटिक्स में, अभी तक तो नहीं आया। हमको सन 1970 में शायद मेरिट था। जुल्फिकार अली भुट्टो एक बड़े पॉपुलर करिश्मेटिक लीडर थे, खंबे को भी वोट मिले उनके नाम के, वो एक पॉपुलैरिटी की वेव थी। उसके बाद एक वेव आई, पीटीआई के दौर में भी आई वेव, लेकिन उसके बाद मामला इस तरह पलटे कि आप संभल ही नहीं पाया, यानी पूरा सिस्टम आपकी डेमोक्रेसी जो है वो भी डीरेल होती रही, और बाद में फैसले भी कुछ इस तरह रहे। माजी में भी हमने देखा हुआ, आप भी मेरे साथ रिपोर्टिंग करते रहे हैं, गवर्नर हाउस में जिस तरह ठप्पे लगते थे, शनाख्ती कार्ड रख दिए जाते थे, तो सारा सिस्टम इस हद तक गदला गया कि लोगों को अब सच और झूठ में फ़र्क करना, तमीज़ करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब लोग मेरिट, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरिट तो तब हो
کہ جب ایک سچائی کے ساتھ چیزیں پریزنٹ کی جائیں، جب سچائی کے ساتھ لوگ آپ کو آبزرو کریں اور چیزوں کو اس طرح یعنی میلا کر کے دکھایا جائے، یعنی گتلا کر کے دکھایا جائے کہ آپ سچ تک پہنچ ہی نہ پائیں، تو ڈیسیژن میکنگ کیسے ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہے. میرٹ نہیں مجھے بھی نظر آیا پولیٹکس میں. چٹان صاحب، یہ سارے مہمان اس بات سے ایگری نہیں کر رہے، یہ جرنلسٹ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا، کوئی میرٹ شیرٹ اس ملک میں نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں میرٹ کے اوپر آپ کو گورنمنٹ دی گئی. دیکھیے جی، اگر بغیر میرٹ کے ہم حکومت میں آنا چاہتے تو وہ چیئرمین بلاول صاحب تو اس بار بھی وزیر اعظم بن سکتا تھا. اچھا. اور اگر ہم اقتدار کی بو کے ہوتے تو ہم منسٹریاں لیتے. لیکن پی ٹی آئی کے دوست بیرسٹر صاحب نے ایک بات کی، میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بہت ظلم ہوا ہے، پی ٹی آئی کے ورکروں کے ساتھ بھی بہت ظلم ہوا ہے. لیکن یہ ظلم کیا کس نے ہے؟ یہ ظلم اس پارٹی کے ساتھ، ان کے ورکروں کے ساتھ، ان کے اپنے چیئرمین نے جو ان کے پن فالوور تھے، اس کے ساتھ یہ ظلم انہوں نے خود کیا ہے کہ ایک آرمی چیف کو راستہ روکنے کے لیے اور ایک آرمی چیف کے لگانے کے لیے یہ اس حد تک پہنچ گئی کہ کرنل شیر خان جیسے شہید کے مجسمے کو زمین پہ گھسیٹا، میجر عزیز بٹی جیسے شہید کی تصویروں کی توہین کی، ایم عالم کی جہاز کو جلایا، ریڈیو پاکستان کو جلایا. تو یہ جو ظلم ہوا ہے یہ کسی اور نے نہیں کیا ہے. یہ ظلم میں اس کو سر ٹو سے بیرسٹر صاحب سے، میں پی ٹی آئی کو میں نے نہ کبھی سیاسی پارٹی مانا ہے نہ تسلیم کیا ہے. اچھا. یہ ایک پن فالوور ہے عمران خان صاحب کے، تو وہ اپنے یہ ورکر نہیں ہے، یہ پن فالوور ہے. تو ان پن فالوور کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، جتنا زیادتی کیا ہے، وہ کسی اور نے نہیں کیا ہے. اس کے اپنے چیئرمین نے، اپنے عمران خان نے یہ ظلم اس کے ساتھ، اس پارٹی کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے. میاں سیف الرحمان صاحب. جناب نہیں، بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جمہوریت میں کے ساتھ بار بار کھلواڑ ہو رہا ہے. یہ ہم ان چیزوں کو سچائی بیان کرنی چاہیے اور ان چیزوں میں لگی لپٹی کے بغیر بات کرنی چاہیے. ابھی تک دیکھیں نا، اس میں خود ہمارے پولیٹیشین بھی قصوروار ہیں. ایک پولیٹیشین دوسرے پولیٹیشین کو کبھی برداشت نہیں کرتا، اور اگر کوئی پاپولر ہوتا بھی ہے تو دوسرا جاب ملتا ہے دوسری نان پولیٹیکل قوتوں کے ساتھ کہ جناب ایرے کو بھانڈا ہے کھول وہ سیاست دا اقتدار دا تو مینوں دے دیو. جب آپ کے پاس آتا ہے تو پھر آپ اس کا بنائے ہوئے منصوبے سکریپ کر دیتے ہیں. یہ تو چارٹر اور ڈیموکریسی بھی ہوا تھا نا کہ کوئی پارٹی ڈیریل نہیں کرے گی، ڈیریل نہیں کرے گی، نہیں جائے گی نان الیکٹڈ قوتوں کے پاس. لیکن پھر بھی وہ سلسلہ چلتا رہا. اور میرا نہیں خیال کہ ہم آرام سے اسٹیبلشمنٹ کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک ان کا ایک گیٹ نمبر 4 کے جی ان کا اپنا ایک سسٹم ہے. اگر آپ ان کو نہ چھیڑیں گے تو وہ سسٹم چلتا رہے گا اور بڑا سموتھلی چلے گا، اور ان کا کوئی کام رکتا بھی نہیں ہے. دیکھیں ملکی جو اسٹیٹ کے معاملات ہیں اس میں اگر کوئی دفاع کے معاملے میں آپ کو کوئی پرائرٹیز ہیں، ترجیحات، وہ ہر حکومت جو ہے وہ پرائرٹیز کو لے کے چلتی ہے. آپ کا دفاعی نظام چل رہا ہے، پورا سسٹم چل رہا ہے. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ جب آپ اکسائیں گے جا کے کہ جناب اس کو ختم کر دیا جائے، مجھے اقتدار دے دیا جائے، تو میرے خیال وہ جو میوزیکل چیئرز ہیں وہ آج تک ختم ہی نہیں ہو رہی. آج کسی کے نیچے سے کھینچ دی جاتی ہے، دوسرے کے آگے رکھ دی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ جمہوریت کو اگر مضبوط کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور ہم اپنے اندر اپنی رویوں کے اندر جمہوریت کو لانا ہوگا. پھر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت آئے گی اور پھر ملک کے اندر جمہوریت آئے گی. ایسے جمہوریت ہوا میں نہیں آ سکتی، نہ مضبوط ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت جی، اگلے ہفتے انشاءاللہ دوبارہ نئے آئیڈیاز، نئے پروگرامز اور نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت.